ڈاکٹر صاحب صرف 30 روپے کے پیچھے 2 بچوں نے اپنی جان گنوا دی، اور کس طرح سے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 4 مطلب کتنے ہی لوگوں نے مل کر ان پر تشدد کیا، اور جو لوگ تھے مجمع وہاں پر لوگ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور بے حسی کا شکار رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بچانے کی، ان بچوں کو بچانے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے۔ یہ کس طرف ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے؟ عدم برداشت تو ہے ہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بے حسی بھی تھی، جن لوگوں نے صرف کھڑے ہو کر دیکھا، ویڈیوز بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ عدم برداشت کو کرنے سے پہلے بہت سارے محرکات ہیں، اس پہ تھوڑا نظر کرتے ہیں۔ جی پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں ہر چیز میں عدم ہے۔ تعلیم عدم ہے، سیاست اور لیڈرشپ عدم ہے، انصاف اور عدالت عدم ہے۔ جس ملک میں لگ بھگ کم و بیش 72 شوگر مل ہو، وہاں شوگر نایاب ہے اور شوگر باہر سے امپورٹ ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جان، مال، عزت انسان کی وہ غیر محفوظ ہے، عدم محفوظ ہے، تو پھر جب یہ معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی تو انسان کے اندر سٹریس بڑھے گا۔ دیکھیں جب سٹریس بڑھے گا تو یاد رکھیں ہر انسان کے اندر غصے میں آنے کی کیپیسٹی پیدائشی طور پر ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ غصہ ایک ایموشن ہے۔ اب یہ ایموشن ایلیسٹ ہوتا ہے، یعنی اجاگر ہوتا ہے کسی وجہ سے۔ کیا وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جب سٹریس بہت زیادہ بڑھ جائے تو واٹ ایور ریزن، اب سڑک پہ نکلے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں پانی جمع ہے، آج گھر میں بجلی نہیں ہے، بجلی کی عدم ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، وہاں پیسے اتنے دے رہا ہے، تعلیم اس کو اتنی اچھی میسر نہیں ہو رہی، بچے کا کوئی فیوچر نہیں ہے، گھر کے اندر آؤ تو بجلی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جب سٹریس کو بڑھاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کچھ لوگوں کا کنٹرول چلا جاتا ہے۔ اس میں سے سب کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، مگر شاید غصے کے ساتھ ہمارا لاجک، ہمارا منطقی دماغ جو ہے وہ اس غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، کچھ لوگ نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ غصہ جب شدید اپنے لیول پہ پہنچتا ہے تو انسان ایسے اقدام کرتا ہے۔ آپ 30 روپے کی بات کر رہے ہیں، یا بغیر پیسوں کے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، صرف بات غصے کے اوپر۔ دنیا میں ایک تحقیق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو دنیا میں جتنی قتل ہوتے ہیں اس قتل کے اندر 92 سے 93% پلانڈ نہیں ہوتے، اسپر آف دا مومنٹ ہوتے ہیں، باقی 4-5% پلانڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اسپر آف دا مومنٹ جو ایک دم سے ایک وبال سا اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں، جہاں اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو جاتی ہے، وہاں یہ ڈاکٹر صاحب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں پھر؟ یہ تو ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہے، جانے لے رہی ہے یہ چیز، کیونکہ مسائل تو بہرحال رہیں گے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے جو اس کو آزمائشیں ہیں اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں مرتے دم تک، کیسے پھر اس سے جان چھڑائیں؟ دیکھیں پہلی تو چیز ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بے حسی بڑھ گئی ہے اور برداشت ختم ہو گئی ہے، وہ وجہ اس کی سب سے بڑی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسے رول ماڈل نہیں ہے جو آج کے دور کے لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں، ان کو ایک اچھا مستقبل دکھائے، ہوپ دکھائے، امید دکھائے۔ آپ کے پاس رول ماڈل نہیں رہے۔ دنیا میں رول ماڈل ہر شعبہ فکر سے ہوتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں کوئی تعلیم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے، لوگ اس کو۔ ہم اپنے بچپن میں ہمارا رول ماڈل جو تھا، یا تو میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں بیکاز ہمارا کام پاک، ہماری فیملی بزنس کا پاک افواج کے ساتھ تھا، تو میرے لیے رول ماڈل وہ یونیفارم میں جو آتے تھے افواج کے لوگ، وہ میرے رول ماڈل تھے۔ میں خود پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ بننا چاہتا تھا۔ اچھا کچھ کے رول ماڈل اساتذہ ہوتے ہیں، کچھ کے رول ماڈل، تو ہمارے پاس رول ماڈل ختم ہو گئے۔ تو اب آپ کے پاس فیوچر اگر آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں آنے والا کل، تو بالکل ایک عجیب سی ڈارک سی پکچر آتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس وقت اس کی وجہ مسئلہ یہ ہے کہ when there is no future in sight، تو انسان جو ہے وہ حال جو اس کا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹوٹل جو ہے وہ انکپیسیٹیٹڈ ہو جاتا ہے، جہاں اس کے سوچنے سمجھے گی تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ بالکل بے صحیح حسی کہہ بھی رہے ہوگا، ہیں ڈاکٹر وہ صاحب، اور غلط پھر کام بھی یہی کرے گا، نتیجہ بےایمانی نکلتا ہے، کرے گا۔ پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے جس طرح سے عدم برداشت اور بے حسی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سگے رشتوں کو بھی مار دیتے ہیں چند روپوں کی خاطر یا جائیداد کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی خاطر۔ یہ عدم برداشت، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے سماجی رویوں کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے اساتذہ نہیں مل پا رہے یا رول ماڈل نہیں مل پا رہے، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان بھی اس کے اندر کار فرما ہے، کہیں نہ کہیں والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں ایک آپ کے پروگرام کے توسل سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہے، نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنی، خاص کر جو ادویات کی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، وہ بڑے سیمینارز کرتی ہے، ڈاکٹرز کو بلاتی ہے۔ ریکویسٹ یہ کہ وہ
عوام کے لیے ایسے سیمینارز کرے, ایسے طبقات کے لیے کرے کہ جہاں ان کو بلایا جائے, 4-5 گھنٹے کی ان کو تربیت دی جائے, بات کی جائے ان سے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے اگر اس قسم کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اسپانسر کرے, سپورٹ کرے ایسے گروپس کو, اور ان کو ٹریننگ دے, تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یاد رہے سب سے بڑی چیز, دیکھیے میں اگر صبح اٹھتا ہوں تو میں صبح اس امید کے ساتھ اٹھتا ہوں کہ آج کا دن میرے لیے پروڈکٹیو ہوگا, میں کچھ کام کروں گا, کچھ کما پاؤں گا, کچھ لوگوں کو ملوں گا. اگر میں رات کو سوتے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, تو میں جب اٹھوں گا تو میری کیفیت کیا ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج کا سورج مجھے دیکھنا نصیب ہوا. یہ شکرانے بھی چلی گئی ہمارے, گریٹفلنس مطلب تھینکفلنس چلی گئی ہمارے اندر. تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو تربیت اسکول سے شروع ہو جائے تو بہت اچھا, ورنہ اس قسم کی آرگنائزیشن برائے کرم اس قسم کے سیمینار پورے پاکستان میں منعقد بالکل صحیح, تاکہ لوگوں کے اندر اور یہ 3 شعبے جو ہیں, 3 جس میں سب سے پہلے تو پیرنٹس گھر سے آغاز ہوگا, اس کے بعد پھر اساتذہ اور جو علماء کرام ہیں, کیونکہ جو جس طرح کا ہمارا ایک بلیف سسٹم ہے پاکستان کے اندر, تو ریلیجیسلی بھی لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. تو ان تینوں شعبوں کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے, اور اگر یہ تینوں اپنا کردار نبھائیں تو کتنی بہتری ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال میں دیکھیں آپ نے بات بڑی صحیح کی. ماں باپ کے اندر غصہ اگر کنٹرول کرنے کی صلاحیت تو اولاد میں آئے گی. پہلی چیز, باپ آ کے غصہ کرتا ہے, ماں سنتی ہے, بیٹا دیکھتا ہے, بیٹی دیکھتی ہے, ایونچولی دیکھیں all behaviors are learned behaviors. انسان بیہیو کرنا سیکھتا ہے, غصہ از آلسو اے بیہیویئر. اسی طرح اسکول کے اندر ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے, ایک ماں باپ کی طرف وہ شفقت ہونی چاہیے, وہ سمجھائے تو وہاں پہ بھی. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بہت بڑا طبقہ ہمارا جو اثر انداز کر سکتا ہے مثبت طور پر اس معاشرے میں, وہ ہمارے علماء کرام ہیں, ہمارے دینی مدارس ہیں. اگر وہ اس پہ مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہمارے جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس, اس کے علاوہ ہم جب میڈیا پہ آتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی چیزیں کہنی چاہیے جس سے لوگوں میں برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھے, اور انسان میں ہے صبر. دیکھیں یہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس میں, ایک گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری اور ایک صبر, یہ 2 چیزیں دین اسلام میں اتنی امپورٹنٹ ہے, مگر انفارچونیٹلی آج مسلمان اس کو فالو نہیں کرتا. بالکل صحیح, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے علماء کرام بھی نماز روزے کی تلقین تو کرتے ہیں, جنت دوزخ کا تو بتاتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر آپ نے سروائیو کس طرح سے کرنا ہے, اور عدم برداشت کتنی ضروری ہے آپ کے اندر, دوسروں کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھنا ہے, کس طرح سے پیش آنا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین صاحب موجود تھے.